السلام علیکم محترم ناظرین، میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میرا نام حارث ہے اور میں سارا سال گھر سے باہر رہتا تھا۔ دن رات محنت کرتا تھا، کبھی کسی فیکٹری میں کام، کبھی کسی دکان پر نوکری، کبھی کسی ٹرانسپورٹ کے ساتھ مزدوری اور کبھی اوور ٹائم لگا کر پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری زندگی صرف کام اور تھکن کے درمیان گھومتی تھی۔ صبح آنکھ کھلتی تو صرف یہی سوچ ہوتی کہ آج گھر کے خرچے کیسے پورے کرنے ہیں، اور رات کو سوتے وقت دماغ میں یہی حساب ہوتا کہ جو کمایا وہ کہاں کہاں خرچ ہوگا۔ میرے گھر کا نظام میری امی چلا رہی تھیں، جو ایک بہت صابر اور بہادر عورت تھیں۔ وہ ہر مشکل کو خاموشی سے برداشت کرتی تھیں، مگر کبھی مجھے یہ نہیں کہتی کہ تم کماتے ہو یا تم سے نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اللہ محنت کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میں جتنا بھی کماتا تھا وہ سب گھر کے لیے کرائے، بجلی، گیس، راشن اور دوسرے خرچوں میں ختم ہو جاتا تھا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ شاید میری زندگی ہمیشہ اسی دائرے میں گھومتی رہے گی، لیکن میری امی کی ہمت اور دعا میرے ساتھ تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ میری امی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اب تم ہمیں پیسے نہ بھیجو۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوا، کیونکہ یہ بات میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا سب ٹھیک ہے، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ لیکن امی نے بڑے سکون سے کہا، نہیں، سب ٹھیک ہے، بس اب تم اپنی زندگی پر توجہ دو۔ میں اس بات پر اور زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید گھر میں کوئی بڑی مشکل ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے بار بار پوچھنے کی کوشش کی، مگر امی نے صرف اتنا کہا کہ وقت آنے پر سب سمجھ آ جائے گی۔ کچھ دن اسی پریشانی میں گزرے۔ میں کام بھی کرتا رہا، مگر دل کہیں اور ہی لگا رہتا تھا۔ پھر ایک دن امی نے دوبارہ کال کی، اور اس بار ان کی آواز میں ایک عجیب سا اعتماد اور خوشی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے گھر میں ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر شروع کیا ہے۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، کیونکہ ہمارے گھر میں کبھی ایسا خیال بھی نہیں آیا تھا، مگر پھر انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے محلے کی چند عورتوں کو اکٹھا کیا ہے، کچھ پرانی سلائی مشینیں خریدی ہیں اور گھر کے ایک کمرے کو مکمل ورکشاپ میں بدل دیا ہے۔ اب وہاں روزانہ کپڑوں کی سلائی ہوتی ہے اور محلے کی عورتیں آرڈر دیتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور ساتھ ہی خوشی بھی ہوئی، کیونکہ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید اب حالات بدل رہے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد امی نے بتایا کہ اب کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ خود بھی تھک جاتی ہیں، مگر کمائی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم اپنی فکر کرو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ میں نے پہلے تو ہچکچاہٹ محسوس کی، پھر امی کے حوصلے نے مجھے بھی نیا جذبہ دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میری امی گھر بیٹھ کر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ میں نے اپنی چھوٹی سی بچت اور کچھ ادھار لے کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک چھوٹی دکان کرائے پر لی، جہاں روزمرہ کی ضروری اشیاء رکھیں۔ شروع میں گاہک بہت کم تھے، کبھی کبھی پورا دن گزرتا اور صرف چند روپے کی فروخت ہوتی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ہر گاہک کے ساتھ عزت سے بات کی، ایمانداری سے چیزیں بیچیں اور آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد جیت لیا۔ میری دکان چلنے لگی، ادھر امی کا سلائی سینٹر بھی ترقی کر رہا تھا۔ اب وہاں صرف سلائی نہیں بلکہ ڈیزائننگ اور نئے فیشن کے کپڑے بھی بننے لگے تھے۔ محلے میں امی کی عزت بہت بڑھ گئی تھی، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے۔ امی نے کچھ دوسری عورتوں کو بھی ہنر سکھانا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں مدد کر سکیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے فخر محسوس ہوتا تھا کہ میری امی نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی بہتری لائی۔ کچھ عرصہ بعد میری دکان بھی اچھی چلنے لگی۔ میں نے مزید سامان بڑھایا اور ایک چھوٹا سا اسٹاک بھی رکھنا شروع کیا۔ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے، اب زندگی میں کچھ سکون آنا شروع ہو گیا تھا، مگر میرے دل میں ہمیشہ ایک خواہش رہتی تھی کہ میں گھر جاؤں اور اپنی امی کو اپنی کامیابی دکھاؤں۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں گھر جاؤں گا۔
کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا میں نے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ جب میں سفر پر نکلا تو میرے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ ایک طرف خوشی تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے ملوں گا اور دوسری طرف تجسس تھا کہ اب گھر کیسا ہو گیا ہوگا۔ راستے میں بس یہی سوچتا رہا کہ شاید امی پہلے سے زیادہ خوش ہوں گی۔ جیسے ہی میں اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو سب کچھ جانا پہچانا ہونے کے باوجود بدلتا ہوا لگ رہا تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور سلام کر رہے تھے۔ شاید انہیں میری محنت اور تبدیلی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جب میں اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھر پہلے سے زیادہ صاف، بہتر اور منظم لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ گھر کا ایک حصہ مکمل ورک شاپ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کئی سلائی مشینیں چل رہی تھیں اور عورتیں کام میں مصروف تھیں۔ دھاگے، کپڑے اور ڈیزائن ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، مگر ایک ترتیب کے ساتھ۔ میری امی ایک کونے میں بیٹھ کر سب کو ہدایت دے رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً کھڑی ہو کر میرے پاس آئیں اور مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا، ہم نے ہار نہیں مانی، ہم نے حالات کا مقابلہ کیا اور آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں اس لمحے بالکل خاموش تھا کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ میری امی نے کس طرح اپنی محنت سے ایک عام گھر کو کامیابی کی جگہ بنا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ شروع میں کیسے مشکلات آئیں، کیسے لوگوں نے شک کیا، کیسے انہوں نے رات دن محنت کی اور کیسے آہستہ آہستہ اعتماد بنا۔ میں نے بھی انہیں بتایا کہ میری دکان کیسی چل رہی ہے اور میں نے بھی تھوڑی بہت ترقی کر لی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے دعا دی کہ اللہ تمہیں اور کامیاب کرے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اصل طاقت پیسہ نہیں، بلکہ حوصلہ، صبر اور محنت ہے، اور اگر گھر میں ماں جیسی ہستی ہو تو انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ کچھ دن میں گھر رہا اور ہر چیز کو قریب سے دیکھا۔ امی کا کام واقعی بہت بڑھ چکا تھا۔ اب وہ صرف آرڈر نہیں لیتی تھیں بلکہ پورے علاقے میں ان کا نام مشہور ہو چکا تھا۔ میں نے واپسی پر فیصلہ کیا کہ میں اپنی دکان کو بھی ایک بڑے لیول پر لے جاؤں گا۔ میں نے مزید محنت شروع کی، نئے سپلائر سے رابطہ کیا اور آہستہ آہستہ میرا کاروبار بھی ترقی کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں ماں بیٹا اپنی اپنی جگہ پر کامیاب ہوتے گئے۔ اب گھر میں غربت کی جگہ سکون، عزت اور خوشحالی تھی، اور جب بھی میں اپنے پرانے دن یاد کرتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ہم مشکل میں تھے مگر ہار نہیں مانی۔ اور آج میں یہی سوچتا ہوں کہ زندگی بدلنے کے لیے حالات نہیں بلکہ انسان کا حوصلہ بدلتا ہے، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔